سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 31 تاریخ ہے دسمبر کی۔ جب رات کے 12 بجیں گے جنوری کی 1 تاریخ آئے گی، اور جنوری کی 1 تاریخ کو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال کا آغاز ہوتا ہے، وہ لوگ اس میں تماشے کرتے، عجیب قسم کی رسمیں مناتے اور خوشیاں مناتے، اور خوشی منا لیتے تو بھی کوئی بات نہ تھی، اس سے آگے پتہ نہیں کیا کیا کرتے، گندی حرکتیں کرتے، زناکاری کے اڈے چلتے، برائی میں فحش میں آگے بڑھتے چلے جاتے، اور معلوم نہیں کیا کیا شراب پی پی کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو مسلمان اس رسم کو اختیار کرے، اگرچہ وہ شراب نہ پیے، اگرچہ وہ زنا نہ کرے، لیکن ان کی طرح یہ بھی خوشی میں شریک ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسقوں، فاجروں، کافروں، بدکاروں، اللہ کے نافرمان لوگوں کے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے جو ہے بڑوں اور بزرگوں کی مشابہت اختیار کی ہے؟ ہم کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، فاسقوں فاجروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، زناکاروں اور شرابیوں کی۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان بھی یہ رسم منانے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی 1 تاریخ آ گئی، جنوری کی 1 تاریخ آ گئی، تمام تاریخیں اللہ کی تاریخیں ہیں، تاریخ سے کوئی بیر نہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام نے آغاز سال کا جو قرار دیا ہے وہ محرم الحرام سے قرار دیا ہے۔ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی کوئی رسم نہیں منائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ جب ہماری اسلامی تاریخ لکھی جائے گی، سال کا آغاز ہمارا قرار دیا جائے گا، تو پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے اور اس تاریخ کا آغاز کون سے واقعے سے ہونا چاہیے؟ کون سے واقعے سے ہم اپنی تاریخ کو استعمال کریں، مرتب کریں، مدون کریں؟ حضرات صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام ہوئے، جلیل القدر صحابہ کے درمیان مسئلہ پیش ہوا کہ بھئی ہم اپنی تاریخ کا آغاز کون سے واقعے سے لکھیں؟ اب یہاں پر صحابہ کرام میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کو ہم اپنی تاریخ کا آغاز مان لیں۔ جس تاریخ میں اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ہماری تاریخ اسلامی کا پہلا سال وہاں سے مانا جائے۔ بعض لوگوں کا خیال کچھ اور بھی تھا، لیکن بیشتر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز اس واقعے سے ہونا چاہیے جو بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے، سبق در سبق اپنے اندر رکھتا ہے، بڑی عبرتیں اپنے اندر رکھتا ہے، مسلمانوں کو جھنجھوڑتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک نیک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے واقعے سے ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کا آغاز وہاں سے ہوگا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہجرت فرما کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، یہاں سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوگا۔ پہلا سال وہی مانا جائے گا جس سال کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ حضرات صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے نا اسلامی تاریخ کا پہلا سال ہجرت کے واقعے سے شروع ہو رہا ہے، اور اب بھی ہم اپنی تاریخ لکھیں گے 1400 فلاں ہجری، اس میں آئے گا لفظ ہجری۔ ہجری کا لفظ آتے ہی ہجرت کے واقعے کی طرف ہمارا ذہن جائے گا،
اور ہجرت کا واقعہ کیا ہے؟ بڑا دردانگیز واقعہ ہے، بڑا عبرت خیز واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری تاریخ ہے، اسلام کے پروان چڑھنے کا اس کے اندر سلسلہ قائم ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ تھا، مدینہ منورہ کو جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو مارا جا رہا تھا، توڑا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اور بہت کچھ ظلم و زبردستی کی داستان وہاں قائم ہو گئی۔ اللہ کا حکم آیا کہ اس زمین کو چھوڑ کر مدینے کا تشریف لے جائے۔ حضرات صحابہ کو اجازت دے دی گئی کہ وہ چلے جائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم آیا، اب آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہجرت کی جو تاریخ اللہ نے بتائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کو یہاں سے نکل کر جائیں گے، اسی کے ایک دن پہلے، صرف ایک دن پہلے کفار قریش بیٹھ کر مشورہ کرتے، دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر مشورہ کرتے۔ مشورہ کیا کرتے ہیں؟ محمد کو کس طرح قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے، نہ یہ اسلام کا نام باقی رہے، نہ یہ چند ان کے ماننے والے جو یہاں پر موجود ہیں وہ اپنی کوئی تاریخ آگے بنا سکے۔ ان کی تاریخ کو یہیں پر مختتم کر دو، ختم کر دو، منتہی کر دو، اس کے بعد ان کا کوئی سلسلہ دنیا میں قائم نہ رہے۔ بیٹھ کر مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں بہت سی باتیں آتی ہیں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے، ایسا کرتے ہیں آج رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے جائیں تو اللہ کے نبی کے اندر جانے کے بعد ان کے گھر کے اطراف ہم محاصرہ کر لیں گے، گھیراؤ کر لیں گے، ہتھیار کے ساتھ گھیراؤ کر لیں گے۔ جب صبح میں وہ اٹھے اور باہر نکلے، یک بارگی سب کے سب مل کے حملہ کر ڈالیں گے۔ اگر ایک مارے گا، دو ماریں گے، تو پھر جو ہے وہاں مسئلہ دوسرا پیش آئے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اب لوگ بولتے نا کہ ماب لنچنگ، سب مل کے مار دیں۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان لوگوں نے طے کیا تھا کہ سب مل کے ایک دم حملہ کر دیں گے۔ وہ قبیلے کا بھی ہوگا، یہ قبیلے کا بھی ہوگا، اس قبیلے کا بھی ہوگا، اس قبیلے کا بھی ہوگا، تمام قبیلے مل جائیں گے ایک آدمی کو مارنے کے لیے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے۔ سارے قبیلوں کا اشتراک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خبری کے ساتھ جب اپنے گھر رات چلے جاتے ہیں، حضرت علی بھی حضور کے ساتھ میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات گزارتے ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ سارے لوگوں نے گھیراؤ کر لیا ہے، اللہ کے نبی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ یہ الگ صبح جب نکلے ہم سب کے سب ایک بارگی ان کے اوپر حملہ کر کے ختم کر دیں، قصہ تمام ہو جائے گا، نہ ان کا نام باقی رہے گا، نہ ان کا دین باقی رہے گا، نہ ان کا پیغام باقی رہے گا، نہ اسلام باقی رہے گا، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے گھر میں جانے کے بعد، ان لوگوں کے آ کر گھیراؤ کر لینے کے بعد جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام سنایا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ آج صبح ہونے کے بعد آپ کو اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف چلے جانا ہے، آپ کے لیے ہجرت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ لیکن اے نبی علیہ السلام، یہ لوگ آپ کا گھیراؤ کر چکے ہیں، جب آپ یہاں سے نکلیں گے یہ آپ کو مارنے پہ تلے ہوں گے۔ جب یہ آپ نکلیں باہر تو اپنی مٹھی میں ایک مٹی کی مٹھی بھرے اور ان کے طرف یوں کہہ کے پھینک دے، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ۔ یہ مٹی ان کے جو ہے آنکھوں میں پڑ جائے گی اور وہ سب کے سب کچھ دیر کے لیے اندھے ہو جائیں گے اور آپ انہی کے درمیان سے نکل کے چلے جائیں گے۔ اللہ چاہتے تو آپ کے گھر میں آنے سے پہلے وہیں سے راستہ دکھا دیتے، آپ گھر ہی نہ جائیے۔ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ جبریل اس وقت بھی آ سکتے تھے نہیں آ سکتے تھے؟ اے نبی آپ گھر میں نہ جائیے، بڑا ڈینجر مسئلہ ہے، آپ وہیں سے رخصت ہو جائیے۔ نہیں، اللہ نے یہ دکھانا تھا دنیا والوں کو، اللہ جس کو بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتی۔
یہ دکھانے کے لیے آپ کو گھر بھیجا گیا، گھر میں آپ تشریف لائے، عبادت میں مشغول ہو گئے، اس کے بعد جبریل نے آ کر کہا ایسا ایسا واقعہ ہے، آپ کو یہاں سے نکل کے جانا ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، 3 دن تک غار ثور کے اندر چھپے رہے، پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1 ہفتے کا سفر فرما کر بڑی دقتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اور ان کفار کے حملوں سے اپنے آپ کو تعاقب سے بچاتے بچاتے مدینہ منورہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، یہ ایک تابناک تاریخ، یہاں سے اسلام کا پھیلاؤ ہوا، یہاں سے اسلام کو استحکام ملا، یہاں سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا، یہاں سے قوت و طاقت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، ان کی شوکت کا ساری دنیا نے لوہا مان لیا۔ وہ اسی تاریخ سے وابستہ تاریخ ہے، اس لیے اسلام نے اس کو ہماری تاریخ قرار دیا اور محرم الحرام کے مہینے کو اس کا آغاز قرار دیا۔ بھائیو، یہ ہماری تاریخ ہے، ہم جو ہے شرابیوں کی تاریخ کو مانیں، ہم کفار کی تاریخ کو مانیں، ان کے جوؤں اور ان کے ناپاک قسم کے فعلوں اور ان کی حرکتوں کو اپنی تاریخ مانے، اور پھر وہی کام ہم بھی کرنے لگے جیسے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بالکل روا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو یہ ہے، ایک تو اپنی تاریخ کو رقم کرے، اپنی تاریخ کو یاد کرے، اپنی تاریخ کے مطابق زندگی کرے، اس کے اندر وہ حوصلہ ہو، اس کے اندر وہ قوت ہو، اس کے اندر وہ شجاعت ہو، اس کے اندر وہ بہادری ہو، اس کے اندر وہ حکمت عملی ہو، اس کا وہ کردار ہو جو صحابہ کا کردار تھا، اس کا انداز زندگی وہ ہو جو حضرات صحابہ کی زندگی تھی۔ ان لوگوں کی زندگی کو ہم اپنا نمونہ کیوں بنائے؟ لہذا یہ تاریخ آتی ہے، دسمبر کی آخری تاریخ اور جنوری کی پہلی تاریخ، تو اس میں یہ رسم منانا پہلی تاریخ، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ فساق و فجار کا، یہ کفار کا، یہ مشرکین کا، یہ غلط کار لوگوں کا، شرابیوں کا، کبابیوں کا، زناکاروں کا، ان کے طرز عمل ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ اسی ایسی تمام قسم کی باتوں سے جو غیروں کی تہذیب بتاتی ہو، جو غیروں کا شعار اپنے اندر رکھتی ہو، جو غیروں کی خصوصیت اپنے اندر رکھتی ہو، جو غیروں کا امتیاز اپنے اندر رکھتی ہو، مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔